الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات کا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو آخری عشرہ ہے، اس کی آخری جو 10 دن ہیں، ان میں طاق راتوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ طاق رات 27ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن یہ پھرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اس لیے کسی بھی رات میں طاق رات یعنی شب قدر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر طاق رات میں عبادات کی جائیں، ہر طاق رات میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں۔ اسی طرح سے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب کو طاق رات کہا جاتا ہے، اور ان میں خوب عبادات کی جاتی ہیں، سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آج شب قدر ہے اور آج کی رات شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان چند علامات میں سے یہ علامات پا لو تو سمجھ جاؤ کہ آج شب قدر ہے۔ اس دن، اس رات کو تارے ٹوٹتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ فضا معتدل رہتی ہے، اور بھی بہت سی نشانیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سورہ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کو 21 بار پڑھ لو تو تم نے سورہ قدر کی برکت سے شب قدر کو پا لیا۔ لہٰذا ہر طاق میں رات میں سورہ قدر کو ضرور پڑھا کریں۔ اب 29ویں شب ہے اور آخری جمعرات ہے، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو جتنا ہو سکے یہ جو 2 دن ہے، جو 1 دن ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ کیا پتہ ماہ رمضان المبارک دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اور انسان کے بہت سے کام بنتے بنتے رک جائیں، آپ کی مغفرت نہ ہو، تو پھر ماہ رمضان المبارک میں عبادات کرنے کا، روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ماہ رمضان المبارک سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کو بخشوا لیجئے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیے، مسجدوں کو رونق بخشیے، مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کیجئے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا نوافل بھی نہ چھوڑا کریں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو اب آپ کے لیے میں 29ویں شب کی نوافل آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی 29ویں شب آئے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل آپ نے نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور عشرائے جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے اس بندے کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے پناہ، ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ میری وہ بہنیں جو قسمت کے بدلنے کا انتظار کر رہی ہیں، تقدیر کے بدلنے کا انتظار کر رہی ہیں، اب گھبرانا چھوڑ دیجئے۔ آج کے دن آپ نے 3 بار ایک تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جب آپ ان دانوں پر عمل کریں گے، رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے شوال کا چاند نظر آتے ہی آپ کی قسمت کا چاند بھی نظر آ جائے گا، آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کی قسمت ہری ہو جائے گی، آپ کو ہر وہ چیز عطا ہو جائے گی جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، اس عمل کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے یہ عمل ویسے بھی کیا ہوگا، لیکن اس کو اگر ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں اور جمعرات کا دن ہو تو کر لیا جائے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، برکتیں اور بہاریں
آپ کے ارد گرد ہوں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں، 29ویں شب ہے، طاق رات ہے، تھوڑا سا صدقہ صبح کے وقت نکال لیجئے۔ اب آپ نے رات کے وقت اس عمل کو کرنا، دن کو اس عمل کو کرنا، جب مرضی آپ اس عمل کو کر لیں۔ کوشش کریں آپ اس وقت اس عمل کو کریں جب سورج صحیح بلند ہو۔ اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی آسان سا درود پاک صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 بار کی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ الصمد، ان تینوں کو ملا کر آپ نے، ان تینوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر سے سن لیں، سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ الصمد۔ ان تینوں کو ملا کر آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 بار پڑھنا ہے۔ 300 بار پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نیت ضرور کر لیں، جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک نہیں، آپ 70,000 حاجات بھی مانگیں گے۔ آج کے دن اللہ پاک، اس جمعرات کے دن جب اللہ پاک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میری جن بہنوں، میرے جن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے، جن بہنوں نے کیا ہے، اللہ پاک نے ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کریں، خوشحالیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیں گی، اور اس وقت تک نہ جائیں گی جب تک آپ کی زندگی میں خوشحالیاں نہ آ جائیں، آپ کی زندگی میں برکتیں نہ آ جائیں۔ آپ اس عمل کو کیجئے اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج رحمتوں برکتوں کا خزانہ آپ کے دروازے پہ آ جائے تو جتنا ہو سکے آپ اس عمل کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ ہماری خصوصی آخری طاق رات میں دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے اور میسج کیجئے، اپنا نام لکھیے، اپنا مسئلہ لکھیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جو کہ ماہ رمضان کی دعا میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے درود پاک، کلمہ طیبہ، اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے پڑھ کے آپ نے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کرنا۔ آپ کے لیے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے بس ایک یہی تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں تحفہ نہیں چاہیے، یہی سب سے بڑا اور قیمتی دنیا و آخرت کے لیے تحفہ ہے۔ تو اسی طرح سے وظائف دیکھتے رہیں، اپنی قسمت کو بدلتے رہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی قبول کرے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔